الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعصمك من الناس. وقال الله تعالى في مقام آخر وتقلبك في الساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا إن دمها هدر أو كما قال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز علماء کرام، عزیز طالب علم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 1 جون سن 2006 کو گجرانوالہ میں منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان محفل ذکر حبیب خدا شہید ناموس رسالت جناب عامر چیمہ شہید نور اللہ مرقدہ کی عظمت اور جرت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں بھی تحفظ ناموس رسالت کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کرتے ہوئے شہید عامر چیمہ کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزیز ساتھیوں، پروردگار عالم نے جس طرح وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرما کر اور وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہہ کر ہر ذی روح کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہے. جس طرح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے.
اسی طرح واللہ یعصمک من الناس فرما کر تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ذرائع اختیار کرنا پسند فرمایا ہے۔ جس طرح رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن خارج میں ماحول اور معاشرہ میں آپ شب و روز دیکھتے ہیں کہ کسی کے حصول رزق کا ذریعہ ملازمت، کسی کے حصول رزق کا ذریعہ کاشتکاری، اور اسی طرح قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن اس کے لیے ذرائع اختیار فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کو سینہ بسینہ چلا کر قرآن کریم کی حفاظت کی، اسے معرض تحریر میں لا کر اس کی حفاظت کی۔ جس طرح انسان کسی بھی ذریعے سے رزق حاصل کرے، ذمہ بہرحال اللہ کا پورا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی حفاظت کسی بھی ذریعہ سے ہو، ذمہ بہرحال اللہ کا پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری بھی پروردگار نے لی ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، آپ کے ناموس رسالت کا تحفظ اللہ خود کریں گے، ذمہ داری پروردگار کی ہے۔ پھر اللہ نے ذرائع اختیار فرمائے ہیں۔ ہر دور میں ذریعہ تو بدلتا رہا، لیکن ذمہ دار نہیں بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں تحفظ ناموس رسالت کا ذریعہ صحابہ کرام تھے، حفاظت صحابہ نے کی، ذمہ اللہ کا پورا ہوا۔ آج کے دور میں تحفظ ناموس رسالت کا ذریعہ غلامان صحابہ ہے، ذریعہ یہ ہے ذمہ اللہ کا پورا ہو رہا ہے، نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ نبی کے دور سے نہیں، آج کے دور سے نہیں، پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے نور نبوت کو پیدا کیا، سب سے پہلے پروردگار نے نور نبوت کو تخلیق فرمایا۔ جب نور نبوت بن گیا، اسی وقت سے اللہ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع فرما دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کو تسلسل کے ساتھ پورا کیا جا رہا ہے اور قیامت تک پورا کیا جاتا رہے گا۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے نور نبوت کو پیدا کیا۔ جب نور نبوت پیدا ہو گیا، اب اسے کہاں رکھا جائے، اسے کہاں منتقل کیا جائے؟ پروردگار نے اس نور نبوت کی حفاظت آدم کی پیشانی میں منتقل کر کے کی۔ نور نبوت کو آدم کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ جس وقت نور نبوت آدم کی پیشانی میں آیا، اللہ نے فرشتوں کو دکھانے کے لیے آدم کو سامنے کھڑا کر کے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ نور نبوت آدم کی پیشانی میں منتقل ہو چکا ہے۔ نور نبوت آدم کی پیشانی میں آ چکا ہے۔ اس نور نبوت کا دیدار کرو، اس نور نبوت کی زیارت کرو، اس نور نبوت کا مشاہدہ کرو۔ تفسیر ابن کثیر میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور سرکانی میں نے بھی لکھا ہے کہ جب آدم کی پیشانی میں نور نبوت آیا،
تو یہی وہ مقدس کھڑی تھی جب انسان کے سر پہ اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجا دیا گیا، اس لیے کہ نور نبوت انسان کی پیشانی میں آ چکا ہے، لہذا پروردگار عالم نے اسی وقت سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ اور حفاظت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ جب نور نبوت تھا، میں ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس وقت سے لے کے آج تک جب کچھ بھی نہیں تھا، پروردگار نے سب سے پہلے نور نبوت کو پیدا فرما کر اس کی حفاظت آدم کے ذریعہ کروائی، ذریعہ آدم علیہ السلام بنے، نور نبوت ان کی پیشانی میں رکھا گیا، پھر فرشتوں کو دکھانے کے لیے آدم کو سامنے کھڑا کر کے سجدہ کروایا گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، اب یہ نور نبوت آدم کی پیشانی سے حضرت حوا کے رحم میں منتقل کیا جانے لگا۔ حضرت حوا کے رحم میں جب یہ نور نبوت منتقل ہوا، پروردگار نے اس کی حفاظت فرمائی کہ جب آدم حوا سے مقاربت کرتے تو پاکیزگی کی انہیں تلقین کرتے، اور جیسے ہی حضرت حوا حاملہ ہوئی اسی وقت سے حضرت آدم نے مقاربت چھوڑ دی۔ نور نبوت کے احترام میں پروردگار نے اب آدم کے بعد اس نور نبوت کے تحفظ کا ذریعہ حضرت حوا کو بنایا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو باہمی ملاپ کے نتیجے میں جوڑا پیدا ہوتا تھا، لیکن نور نبوت کی حفاظت اور تحفظ کا مسئلہ تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے اور حوا کے باہمی ملاپ سے جوڑا پیدا نہیں ہوا، بلکہ اکیلے شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ نور نبوت کے تحفظ کے لیے تھا۔ اب نور نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کے رحم میں منتقل ہوا، حضرت حوا کے رحم سے حضرت شیش کی پیشانی میں منتقل ہوا، یہ حضرت شیش کی پیشانی میں آ پہنچا۔ یہی وجہ ہے اس نور نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت شیش جوڑے کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اکیلے پیدا ہوئے۔ جب یہ نور نبوت حضرت آدم سے چلتا ہوا حضرت حوا کے واسطے سے حضرت شیش کی پیشانی میں آ پہنچا، حضرت شیش کے سلب اور پشت میں آ پہنچا، تو پھر جہاں سے یہ نور نبوت حضرت نوح علیہ السلام کی سلب میں منتقل ہوا، حضرت امام سرکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نور نبوت منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی سلب میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سفینہ نوح میں ہیں، دنیا غرق ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پروردگار عالم سفینہ نوح کو بچا رہے ہیں، پروردگار عالم سفینہ نوح کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ تحفظ کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے بڑے نکتے لکھے ہیں، مفسرین نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن ایک حکمت جس کا میں نے مطالعہ کیا ہے وہ سرکانی نے یہ بھی لکھی ہے، امام راضی نے یہ بھی لکھی ہے کہ سفینہ نوح کو بچایا اس لیے گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس سفینہ نوح میں تھے، اور نوح کی سلب میں نور نبوت تھا جو آگے منتقل نہیں ہوا تھا۔ پروردگار عالم نے نور نبوت کے تحفظ کا ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا، لہذا اس لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچا لیا گیا۔ پھر یہ نور نبوت منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلب میں آ پہنچا۔ جب یہ نور نبوت حضرت ابراہیم کی سلب میں آیا، حضرت ابراہیم آگ سے نمرود میں ہے، آگ کی خصوصیت جلانا ہے، آگ کی خصوصیت حدت ہے، آگ کی خصوصیت حرارت ہے، آگ کی خصوصیت لپکنا ہے، آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے شعلے، اس کے انگارے، اس کے شرارے جلا کے راک کر دیتے ہیں۔ لیکن آگ کیا ہے؟ یہ نار ابراہیم پہ گلزار بنتی ہے، یہ نار کائنات کو جلا دیتی ہے، لیکن ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے نور نبوت ابراہیم کی پشت میں منتقل ہو چکا ہے، اور پروردگار نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیرا تحفظ میں نے کرنا ہے۔ جب نور نبوت ہوگا اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ملے گا، جب نور نبوت ہوگا اسے جسم کا سانچہ نہیں ملے گا، اس وقت بھی تحفظ میں نے کرنا ہے۔ جب جسم و جان مل جائے گی تب بھی تحفظ میں نے کرنا ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، علامہ
ذمہ خود لیا. چلتے چلاتے اس مقام پر ذریعہ حضرت ابراہیم کو بنا دیا. نور نبوت ان کی پشت میں تھا. جب تک یہ آگے منتقل نہ ہو جائے اس وقت تک حضرت ابراہیم کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی قتل یا شہید نہیں کر سکتا. اب یہ نور نبوت حضرت ابراہیم کی پشت میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑی پیاری بات کہی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بردت نار الخلیل مختتما، بردت نار الخلیل مختتما فی صلبہ انت کیف یحترق، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار نمرود میں پوشیدہ طور پہ داخل ہوئے. فی صلبہ انت، حضرت ابراہیم کی صلب میں جب آپ تھے تو کیف یحترق، آگ آپ کو کیسے جلا سکتی تھی؟ تو نور نبوت کے تحفظ کا ذریعہ پروردگار نے اس مقام پہ حضرت ابراہیم کو بنا دیا. جب ابراہیم کی پشت سے، ابراہیم کی صلب سے یہ نور نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب میں منتقل ہوا تو پروردگار عالم نے نبی کا تحفظ کیسے کیا؟ تحفظ ناموس رسالت کی پروردگار نے انتہا کر دی. نبی یہ کریم فرماتے ہیں کہ میں پاکیزہ صلبوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، میں پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آج اس دھرتی کائنات میں تشریف لایا ہوں. نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ پشتوں میں آئے، پاکیزہ رحموں میں آئے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں بات یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تحفظ یہاں تک کہ نبی کے سجرہ نسب کو، نبی کے حسب و نسب کو بھی پروردگار نے اس طرح تحفظ فراہم کیا کہ نبی کے آباء و اجداد کی لڑی میں کسی زانی کا آنا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی شرابی کا آنا تو بڑے دور کی بات ہے، کسی چور کا آنا تو بڑے دور کی بات ہے. پروردگار نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ نبی کریم کی آباء و اجداد کی لڑی میں کوئی خدا کا ناشکرا بندہ آ جائے. نبی کے ناموس رسالت کا تحفظ بات تک اس پہ ایک واقعہ لے کے آتا ہوں جو مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. جب نور نبوت حضرت ابراہیم کی صلب سے اسماعیل کی صلب میں منتقل ہوا، اب یہاں سے آگے چلنا تھا. اسماعیل کی صلب سے کسی خاتون کے رحم میں آنا تھا تو پروردگار عالم نے نبی کا کیسے تحفظ کیا؟ اسماعیل کے حرم میں اس وقت وہ عورت تھی جو خدا کی ناشکری تھی، مومنہ تھی، نیک تھی، صالحہ تھی، لیکن خدا کی ناشکر گزار تھی. اللہ نے ملک شام سے ابراہیم کو چڑھایا کہ چل جا کے اس کو اسماعیل کے حرم سے نکال، اس لیے کہ میں نے اسماعیل کی پشت سے نور نبوت کو کسی عورت کے رحم میں منتقل کرنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ نبی کا نور نبوت خدا کی ناشکر گزار کے رحم میں آئے. چڑھایا ملک شام سے، چڑھایا ملک شام سے چل جا. حضرت ابراہیم چلے ملک شام سے، سفر کرتے کراتے راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے مکہ کی سرزمین پہ پہنچے. اپنے بیٹے اسماعیل کے دروازے پہ آ کے دستک دی. حضرت اسماعیل سفر پہ گئے ہوئے تھے. بہو باہر آئی، پوچھا کون؟ فرمایا ملک شام سے آیا ہوں. بتائیے اسماعیل کدھر ہے؟ میں اسماعیل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بہو کہتی ہے وہ تو سفر پہ گئے ہوئے ہیں. تو ابراہیم کہتے اچھا بتا تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تیری زیست کیسی گزر رہی ہے؟ تو بہو کہتی ہے بڑی تنگی کا عالم ہے، معاشی تنگ دستی ہے. حضرت ابراہیم جاتے ہوئے کہہ گئے اچھا اگر اسماعیل آئے تو اسے آ کے کہہ دینا بیٹا تیرے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اسے تبدیل کر لینا. تیرے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لینا. تیرے گھر کی چوکھٹ بہتر نہیں، اسے تبدیل کر لینا. یہ پیغام دے کے چلے گئے. اب حضرت اسماعیل جب سفر سے واپس آئے، آ کے پوچھا کوئی پیغام تو نہیں، کوئی مہمان تو نہیں. تو بہو کہتی ہے ملک شام سے ایک بوڑھا آیا تھا، اس کے سر پہ سفید پگڑی تھی، اس کے چہرے پہ سفید داڑھی تھی، وہ سفید لباس سے بے تنگ کیا ہوا سفید سواری پہ سوار تھا. اس نے آ کے آپ کا پوچھا، جواب نہ ملے اس نے حالات پوچھے تو جاتے ہوئے کہہ گیا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ سیدھی نہیں ہے، تیرے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اسے تبدیل کر لینا. یہ بات سنتے ہی اسماعیل سمجھ کے کہا جا انتی طلاق انتی طلاق، تجھے طلاق ہے، میری
طرف سے طلاق، میں تجھے فارغ کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کے حرم کو تبدیل کر دیا گیا، نئی خاتون سے شادی ہوئی، جب شادی ہو گئی پھر حضرت ابراہیم ملک شام کی سرزمین سے چل کے دوبارہ مکہ میں آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل پھر سفر پہ ہیں، جب مکہ میں ابراہیم آئے، ابراہیم نے آ کے پھر پوچھا اسماعیل کدھر ہے، پتا چلا سفر پہ ہے، پھر پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو خاتون کہتی ہے، اسماعیل کی بیوی کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان ہے، اللہ کی کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی مودت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی الفت ہے، اللہ کی عقیدت ہے، اللہ کا جود و سخا ہے، میں کیسے ناشکری کر سکتی ہوں۔ ابراہیم نے سنا تو جاتے ہوئے کہہ گئے جب اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ بڑی سیدھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جب اسماعیل آئے بہو نے پیغام دیا، وہ تڑپ کے کہنے لگے تجھے مبارک ہو، تیرا اور میرا ساتھ قیامت تک کے لیے پختہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی کو نکال دو، اس لیے کہ میں نے اسماعیل کی پشت سے نور نبوت کو کسی خاتون کے رحم میں منتقل کرنا ہے۔ میں نبی کی رسالت کا تحفظ یہاں تک کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو کسی ناشکر گزار عورت کے رحم میں نہیں آنے دوں گا۔ یہاں تک یہ تاریخ ہے، یہ تسلسل ہے، اللہ نے ذمہ لیا، ہر مقام پر تحفظ ہے، ناموس رسالت کے ذمے کو پورا کیا ہے۔ ایک اور آپ کے سامنے عجیب و غریب بات بتاتا ہوں، نبی کریم کے آباء و اجداد کی لڑی میں آپ کے جد امجد حضرت معاذ بن عدنان تھے، بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ معاذ بن عدنان کو حملہ کر کے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اب یہ نور نبوت چلتا چلاتا مختلف پشتوں اور مختلف رحموں میں بدلتا بدلاتا معاذ بن عدنان کی پشت میں آ پہنچا تھا، آگے منتقل نہیں ہوا تھا۔ بخت نصر نے ارادہ کر لیا کہ معاذ بن عدنان کو قتل کرنا ہے۔ اللہ نے وقت کے دو پیغمبروں کے پاس وحی بھیجی، حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس، حضرت برقیہ علیہ السلام کے پاس، کہ میرے پیغمبر کے اس ذریعے کو، تحفظ کے ذریعے کو، معاذ بن عدنان کو مکہ سے نکالو، اپنے پاس لے جاؤ، اس لیے کہ نور نبوت اس کی پشت میں ہے، جب تک آگے نہیں چلا جاتا اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہ نور نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری بولو کس نے لی ہے؟ بولو کس نے لی ہے؟ اور اللہ نے ذمہ داری خود لی۔ ذریعہ کبھی آدم صفی اللہ کو بنایا، ذریعہ کبھی حبا سلام اللہ کو بنایا، ذریعہ کبھی حضرت شیش کو بنایا، حضرت نوح کو بنایا، حضرت ابراہیم کو بنایا، حضرت اسماعیل کو بنایا، معاذ بن عدنان کو بنایا، عبد المطلب کو بنایا، عبداللہ کو بنایا۔ چلتے چلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج جب مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ذمہ داری کو پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے رہے۔ مختلف سرائے نبی کے بچپن کو بھی محفوظ رکھا، نبی کی جوانی کو بھی محفوظ رکھا، قبل از نبوت ایام کو بھی محفوظ رکھا، بعد نبوت ایام کو بھی محفوظ رکھا۔ صرف ایک بات کے اختصار کے ساتھ عرض کر کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام طفولیت میں مکے کے پہاڑوں پہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دوسرا نوجوان لڑکا نبی کریم کے ساتھ تھا، دونوں مل کے بکریاں چراتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریاں اس کے سپرد کر کے کہتے ہیں میں مکہ میں جاتا ہوں، وہاں پہ قوالی ہو رہی ہے، وہاں پہ گانا ہو رہا ہے، طبلہ سرنگی بج رہی ہے، میں بھی جا کے وہاں شریک ہوتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرشتوں کی مجلس میں جنبش پیدا ہو گئی۔ ربا یہ کیا ماجرا، اس کے تحفظ کا ذمہ تو نے لیا، یہ کیا ہونے لگا ہے، اس کے تحفظ کا ذمہ تو نے لیا ہے۔ اس نے ساتھ سن لیا قیامت تک منع نہ کر سکے گا، اس نے گانا سن لیا قیامت تک روک نہیں سکے گا، اس نے غیر محرم کا چہرہ دیکھ لیا قیامت تک اسے حرام قرار نہیں دے سکے گا۔ اللہ کہے گا پریشانی کی بات نہیں، واللہ یعصمک من الناس، نبی کے ناموس سے رسالت کا تحفظ میں نے کرنا ہے۔ نبی جیسے ہی وہاں پہنچے اللہ نے ایسی دین مسلط کی کہ جب تک سارا
کنجر خانہ ختم نہیں ہو گیا، نبی کریم بیدار نہیں ہو سکے۔ اللہ نے تحفظ کیا نبوت سے پہلے کے جام، ولادت سے پہلے کے جام کا بھی، ولادت کے بعد سے لے کے ایام نبوت تک بھی۔ قریش نے تو بڑی کوشش کی تھی مارنے کی، ابو طالب کو بھی بڑی دھمکیاں دی تھی، عبد المطلب کو بھی بڑی دھمکیاں دی تھی، لیکن جس کی تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو اس کا کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ چنانچہ محفوظ اللہ رکھتے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اب اللہ نے انبیاء والا کام، آدم صفی اللہ والا کام، نوح نجی اللہ والا کام، اسماعیل ذبیح اللہ والا کام، ماد بن عدنان جس کی پشت سے نبی آیا، اس والا کام نبی کے صحابہ سے لینا شروع کر دیا۔ ذریعہ اللہ نے اس دور میں صحابہ کو بنایا، آج علماء نے صحابہ کو اس دور میں تحفظ ناموس رسالت کا ذریعہ محمد ابن مسلمہ، عبداللہ ابن عتیق، اس وقت ذریعہ محفظ معاذ، اس وقت ذریعہ صحابہ کرام، اور آج صحابہ کے شیدائی، آج صحابہ کے فدائی، اس وقت صحابہ، آج علماء نے صحابہ۔ یہ بات چھیڑنے سے پہلے میں چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ یورپ نے بڑی جسارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے، اور خاکے کی پوزیشن کیا تھی کہ نبی کریم کے سر پہ پگڑی دکھا کر اس میں بم ظاہر کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی میڈیا پہ دہشت گرد ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ میں یورپ کنٹری سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا عقل کے ناکن لے کے سوچتے تو صحیح کہ یہ نبی دہشت گرد ہوگا، دہشت گرد ہوگا جو چچا کے قاتل کو بھی سینے سے لگا دیتا ہے، یہ نبی دہشت گرد ہوگا جو اپنے چچا کا کلیجہ جلانے والے کو بھی، جوانے والی خاتون کو بھی صافیہ بنا کے جنت کا باعث بنا دیتا ہے، یہ نبی دہشت گرد ہوگا کہ جب مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوا، قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جو بادشاہ بھی اپنے مفتوحہ علاقے میں داخلہ ہوتا ہے فساد مچاتا جاتا ہے۔ اس نبی کو دہشت گرد کہتے ہو کہ مکہ کی گلی میں کانٹے بچھانے والے پریشان، راستے میں کوڑا پھینکنے والے پریشان، ساحر کہنے والے پریشان، قصاب کہنے والے پریشان، لیکن یہ نبی جو من کا سب سے بڑا داعی تھا، مکہ کے چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں جاؤ من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے محمد اسے بھی امن دے دے گا۔ من اغلق بابہ کان آمنا، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا محمد اسے بھی امن دے گا۔ من دخلہ فی دار ابی سفیان فہو آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محمد اسے بھی امن دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ، مصطفیٰ، شہیدان علماء عبدالرحمان چیمہ شہید، علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب، علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب، سفیر اللہ عباس صاحب، عطار رحمان فاروقی صاحب۔ یہ نبی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مجرموں، اکرمہ ابن ابی جہل جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا، فرمایا محمد کی رحمت کی چادر بڑی وسیع ہے، اس کے نیچے جو بھی آ جائے گا محروم نہیں ہوگا۔ فرمایا من دخلہ کان آمنا، بیت اللہ میں جاؤ، جاؤ بیت اللہ میں، محمد تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ من اغلق بابہ، جس نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا محمد اسے بھی کچھ نہیں کہے گا۔ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن، تھوڑی دیر کے لیے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا محمد اسے بھی کچھ نہیں کہے گا۔ توجہ ہے، توجہ سب کی ہے۔ کوئی بات کہہ دوں، اگر فتح مکہ کے دن بڑے سے بڑا کافر تھوڑی دیر کے لیے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو کان آمینہ، تو کیا خیال ہے جو پیدائش سے لے کے وفات تک پرورش اس گھر میں پائے وہ کتنا بڑا وہ امیر معاویہ کتنا بڑا صاحب امر، وہ امیر معاویہ فتح
کے دن تھوڑی دیر کے لیے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والا، نبی کے جسم پہ اوجڑیاں پھینکنے والا، نبی کو صاحب کہنے والا، نبی کو مجنون کہنے والا، دیوانہ کہنے والا لمحے بھر کے لیے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، وہ تو امن والا، تو جو معاویہ پرورش اس گھر میں پائے، جو معاویہ پرورش ہی اسے گھر میں پائے، وہ کتنا بڑا صاحب امن ہوگا. یہی تو وجہ ہے، صاحب امن تھا، تبھی تو حضرت حسنین نے امن کو تسلیم کر لیا تھا. صاحب امن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ بن ابی سفیان. جبرائیل نے کہا استخدم معاویہ فإنہ قوی امین، امن والا ہے، امانت دار ہے. تو میں بات کر رہا یہ نبی دہشت گرد ہو سکتا ہے جو اپنے خلاف منصوبے بنانے والوں کو، اپنے خلاف سازشیں کرنے والوں کو سب کو رحمت کی چادر میں ڈھانپتا چلا جا رہا ہے. کوئی آئے تو صحیح. اس سے بڑا انسانی حقوق کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ تو دہشت گرد بھی ثابت کیا گیا. تو اس میں دہشت گرد دیکھو. اور پھر ایک بات اور کہتا ہوں، انسان کی فطرت ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. انسان کی فطرت ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. انسان احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، اپنے محسن کا شکر گزار ہے. تو انسان کی فطرت ہے محبت کا جواب محبت سے دے، الفت کا جواب الفت سے دے، عقیدت کا جواب عقیدت سے دے، مودت کا جواب مودت سے دے، رحمت کا جواب رحمت سے دے. ہاں احسان کا جواب احسان سے دے، نفرت کا جواب نفرت سے دے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے دل میں تم نے اپنی نفرت کہاں دیکھی ہے؟ یہ نبی تو وہ ہے جو اس وقت تک اپنا امتی بنانے کے لیے تیار نہیں جب تک یہ اقرار نہ کر لیا جائے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتابی ہی نہیں وکتبہ. اس نبی کے خاکے جس نبی نے اس قدر محبت کے بیج بوئے، اس نبی کے خاکے جو اس قدر نرمی لے کے آیا، اس نبی کے خاکے جو اس قدر اتحاد اور اتفاق کا پیغام لے کے آیا کہ کہتا ہے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ، کتابی ہی نہیں کتبی ہی. قرآن پہ بھی جب تک ایمان نہیں لے آتے، صرف قرآن پہ نہیں بلکہ تورات پہ بھی، صرف تورات پہ نہیں انجیل پہ بھی، صرف انجیل پہ نہیں زبور پہ بھی جب تک ایمان نہیں لے آتے، قرآن سینے میں محفوظ کر کے بھی میرے امتی نہیں کہلا سکتے. یہ نبی تو انسان کی فطرت ہے محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے تھا. احسان کا جواب انسانی حقوق کی تنظیموں کو احسان کے ساتھ دینا چاہیے تھا. اور پھر نبی کریم نے کیسی پیار اور محبت کی شمع روشن کی. فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، آگے ورسولہ ہی نہیں کہا بلکہ ورسولہ. جمع صرف میری رسالت پہ ایمان نہیں لانا، جہاں میری رسالت پہ ایمان لاؤ موسیٰ کی رسالت پر بھی، عیسیٰ کی رسالت پر بھی، زکریا و یحییٰ، برقیہ و شایع، ذوالفقار اور دانیال، تمام انبیاء کی نبوتوں پہ، پیغمبروں کی پیغمبریوں پہ، رسولوں کی رسالتوں پہ ایمان جب تک نہیں لاؤ گے میری نبوت کے نعرے لگا کر بھی مسلمان نہیں کہلا سکتے. تو کتنی محبت کی شمع روشن کرنے والا نبی، اس کو محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے تھا. لیکن یہ کتنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ محبت کا جواب نفرت سے دیا جا رہا ہے. انسانی فطرت کی تمام حدود کراس کر کے یہ جسارت کی گئی. اور ایک بات اور کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ برا کہاں برتا ہے؟ اگر مسلمانوں کے حقوق بتائے تو ساتھ تمہارے نہیں بتائے. لا اکراہ فی الدین ای فی دخول الدین. اگر اہل اسلام کے حقوق بتائے ساتھ تمہارے نہیں بتائے. لکم دینکم ولی دین، شرارت نہ کرو اپنے دین پہ، جیسے چاہو عمل کرتے رہو. اس نبی کو محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے تھا. کیسے محبت کے جواب میں نفرت آ گئی؟ کیسے علم کے جواب میں جہالت آ گئی؟ کیسے اجالے کے جواب میں اندھیرا آ گیا؟ کیسے
سوال ہے قرآن کو ہی پڑھ لو تمہیں پتہ چلے گا. نہیں بلکہ قرآن سے پہلے بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء, مجھے انبیاء پہ فضیلت نہ دو. اب سوال پیدا ہوا کیا نبی کی انبیاء پہ فضیلت نہیں تھی؟ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء پہ فضیلت مسلم, وقت نہیں وگرنہ ایک ایک نبی کا ذکر کر کے ساتھ میں نبی کی فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آیت کی روشنی میں ثابت کرتا. صرف اجمال کے ساتھ فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء, مجھے انبیاء پہ فضیلت نہ دو. کیا نبی کی انبیاء پہ فضیلت نہیں؟ بولو بلند آواز سے, کیا نبی انبیاء سے افضل نہیں؟ اگر انبیاء حسین تو نبی افضل, انبیاء جمیل تو نبی اجمل, انبیاء کریم تو نبی اکرم, انبیاء شفیق تو نبی اشفق, انبیاء رحیم تو نبی ارحم, انبیاء رؤوف تو نبی ارحم. ہر لحاظ سے نبی یہ کریم کی انبیاء پہ فضیلت ہے. لیکن یہ پھر کیوں کہا کہ مجھے انبیاء پہ فضیلت نہ دو؟ کہیں کہا مجھے یونس ابن متی پہ فضیلت نہ دو؟ روایات اٹھائیے, بخاری ترمذی مسلم کی روایات میں ہے. نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا کہ میری انبیاء پہ فضیلت عظمت تقدس منقبت بلندی رفعت شان مرتبہ مقام سب کچھ مسلم ہے. لیکن میں کہتا ہوں میری اس انداز سے انبیاء پہ فضیلت بیان نہ کرو کہ کسی موسیٰ کے ماننے والے کا دل نہ دکھ جائے, کسی عیسیٰ کے ماننے والے کا دل نہ دکھ جائے. اور جس محمد نے تمہارے جذبات کا یہاں تک احساس رکھا ہے, تم نے کیسے سے محبت کا جواب نفرت سے دیا؟ اللہ, یہ نبی دیکھیں اس پہ جو قرآن اترا, کیا اس قرآن نے عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا؟ عیسیٰ کی والدہ کا ذکر نہیں کیا؟ عیسیٰ کی نانی کا ذکر نہیں کیا؟ کیا اس قرآن نے موسیٰ کو اترنے والی کتاب کا ذکر نہیں کیا؟ کیا اس قرآن نے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی کہہ کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اور اس رضاعت کا اخت موسیٰ کا ذکر نہیں کیا؟ جو قرآن کریم موسیٰ اور عیسیٰ کے بچپن کو بیان کرے, لڑکپن کو بیان کرے, جوانی کو بیان کرے, ان انبیاء کے زہد و برا کو بیان کرے, ان انبیاء کی علم و حکمت کو بیان کرے, ان انبیاء کی سخاوت و شجاعت کو بیان کرے, ان انبیاء کی عدالت و شرافت کو بیان کرے, ان انبیاء کے جود و سخا کو بیان کرے, ان انبیاء کی بندہ نواسی کو بیان کرے, غریب پروری کو بیان کرے, انوارات و برکات کو بیان کرے, معجزات و مبشرات کو بیان کرے. اے نبی کریم نے تم نے فساد کی رمق دیکھی کہا ہے؟ نبی کریم نے تم نے نفرت کی رمق دیکھی کہا ہے؟ نفرت ہوتی تو یہ نبی پتھر کھا کے کہتا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. تو کس نبی کو دیکھ کر ثابت کیا گیا؟ یہاں تو محبت کا جواب محبت سے ہونا چاہیے تھا. انسانی فطرت بھی ہے, الانسان عبد الاحسان, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن نفرت کا محبت کا جواب نفرت سے دیا گیا. یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت, انسانی فطرت سے ہٹی ہوئی حرکت. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اگر آپ کے جذبات حرکت میں آئے ہیں تو ہم حساب برابر کر دیتے ہیں. ہم حساب نبی کریم کے ہم نے خاکے شائع کیے, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم موسیٰ کے شائع کر دیتے ہیں. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم عیسیٰ کے شائع کر دیتے ہیں. جناب والا یاد رکھیں, جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت پہ تڑپے ہیں, موسیٰ کے خاکوں کی اشاعت پہ بھی اسی طرح تڑپیں گے, عیسیٰ کے خاکوں کی اشاعت پہ بھی اسی طرح تڑپیں گے. اس لیے کہ نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ایمان لانے کے معاملے میں ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور ہاں تم شائع کر بھی سکتے ہو, تم موسیٰ اور عیسیٰ کے خاکے شائع کر سکتے ہو. کیوں؟ جو اپنے گناہوں کے کفارے میں اپنے نبی کو پھانسی پہ چڑھا دے خاکے شائع نہیں کر سکتا. جو اپنے نبی کے اپنے گناہوں کے کفارے میں, گناہ انہوں نے کیے سزا نبی کو دے رہے, شرابیں انہوں نے پی سزا نبی کو دے رہے, جو اپنے گناہوں کے کفارے میں نبی کو تختے دار پہ چڑھا سکتے ہیں تو نبی کے خاکے شائع نہیں کر سکتے. ہاں تمہارا تعلق اس بات کا جواز پیدا کرتا ہے, تمہارا جو نبی کے ساتھ تعلق ہے وہ اس بات کا تمہارے لیے جواز پیدا کرتا ہے. لیکن ہمارے نبی کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے
یا ہمارا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق نے تو یہ بتایا کہ نبی کے قدموں میں کانٹے کا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس طرح کا کہ حضرت خبیب بن ابی کو تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہے، مکہ کا ایک مشرک آگے بڑھ کے کہتا ہے خبیب بتا اگر تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے اس بات کو پسند کرتا ہے تو خبیب بپرے ہوئے شہر کی طرف گرد کے کہتا ہے ظالم تو کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے، محمد کا ثابت ہو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علامہ شاہ نواز خلقی صاحب، شہید اسلام علامہ۔ ہمارا تعلق تو ہمارا تعلق کہتا ہے کہ نبی کے قدموں میں کانٹا بھی نہ چبھے، تمہارا تعلق کہتا ہے کہ تمہاری سرمستیوں کی سزا میں نبی کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ بہرحال بات ختم کرنے لگا، خود توجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اس دور میں ذریعہ صحابہ تھے، آج غلامان صحابہ ہے۔ توجہ سے، ذریعہ اللہ نے اس وقت صحابہ، آج غلامان صحابہ کو یہاں دیکھیں۔ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو کیا کہا تھا؟ اس لیے کہ اسامہ بن لادن نے ہماری توہین کی ہے، ملا بن عمر نے ہماری توہین کی ہے، جنہوں نے ہماری توہین کی ہے انہیں سزا دیں گی تو ہماری عدالتیں، ان کا مقدمہ چلے گا تو ہماری عدالتوں میں۔ جناب اعلیٰ، تمہارے ملک کی جو توہین کرے اس کا تو مقدمہ بھی یہاں نہیں وہاں چلتا ہے، سزا یہ نہیں وہ دیتے ہیں۔ تو بتاؤ اگر تمہارے مطلوبہ افراد تمہیں نہ ملے تو پورے افغانستان کو جلا کے راکھ کر دیتے ہو، تو یہاں اب ان صحافیوں نے، ان دریدہ دہنوں پر زبانوں نے محمد کی توہین نہیں کی، محمد کے کلمے کی توہین نہیں کی، محمد کی کتاب کی توہین نہیں کی، اب انہیں سزا کون سی عدالتیں دیں؟ اگر اقوام متحدہ کا وہی قانون لیا جائے تو اسی قانون کی روشنی میں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے ہمارے حکمرانوں کو سب کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ مطالبات شروع کر دینے چاہیے۔ عزیز ساتھیوں توجہ کیجئے، اگر اس طرح نہ ہوا تو پھر بخاری بھری پڑی ہے عبداللہ بن مسلمہ کے کردار سے، عبداللہ بن عتیق کے کردار سے۔ اس وقت ذریعہ صحابہ تھے، آج غلامان صحابہ ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه قد عصى الله ورسوله، تو فقام محمد ابن مسلمہ، محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اتحب ان اقتله، اللہ کے رسول اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ واپس ہی اس وقت آئے جب سب کچھ کر کے فارغ ہو گئے۔ فرمایا بعث رجالا من الانصار الى ابي رافع اليهودي فامر عليهم عبد الله بن عتيق، ابو رافع یہودی کی طرف عبداللہ ابن عتیق کو بھیجا انصار کی ایک جماعت کے ساتھ، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کا ذریعہ ہونے کا حق ادا کر کے واپس آئے۔ اس وقت صحابہ، آج غلامان صحابہ، پہلے غازی علم الدین تھا، آج غازی عامر شہید ہے۔ غازی علم الدین نے راجپال کو واصل جہنم کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح روزانہ آ کے کہتے جناب آپ ایک مرتبہ کہتے، ایک مرتبہ کہ جب میں نے یہ کام کیا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا۔ تو غازی المدین کہنے لگا جناب والا پوری زندگی مدہوش رہا، وہی ایک گھڑی تو میں ہوش میں آیا، پوری زندگی مدہوش رہا، وہی ایک گھڑی تو میں ہوش میں آیا تھا۔ اور اہل عیال عزیز و اقارب ملاقات کے لیے جیل میں آئے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تو غازی صاحب بڑے خوش تھے، پوچھا کیوں؟ فرمایا آج خواب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غازی اللہ کی عدالت میں سب سے زیادہ ذکر آج کل تیرا چل رہا ہے۔ اس وقت غازی علم الدین کا تھا، آج غازی عامر شہید کا ہے۔ اس نے بھی وہاں پہنچ کے اسی کی چھری سے راجپال کو قتل کیا تھا، اس نے بھی وہیں پہنچ کے وہی کی چھری کو وہیں پہ استعمال کیا تھا۔ وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اس لیے کہ نبی کے دور میں جس نے یہ کام کیا تھا نبی نے کہا جسے جنتی دیکھنے کی طلب ہو وہ اسے دیکھ لے۔ آج کے دور میں کسی کو جنتی دیکھنے کی طلب ہو وہ انہیں دیکھ لے۔ اور آج امریکہ میں تھینک ٹینک کے نام سے ایک فکر چل رہی ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین نہ کی جائے تاکہ پھر ایسے حالات نہ بنے۔ میں کہتا ہوں جناب والا اگر یہ کام اسی وقت کر دیا جاتا جب تسلیمہ نسرین نے جسارت کی تھی
جب سلمان رشدی نے جسارت کی تھی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. چلو ٹھیک ہے، اب جاگے تو آئندہ کم از کم نہیں دیکھنا پڑے گا. تو آخری بات کہتا ہوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو اس وقت اللہ نے ذریعہ بنایا تحفظ ناموس رسالت کا صحابہ کو. آج غلامان صحابہ کو ذریعہ یہ تھے اللہ کا پورا ہو رہا تھا. اور اس قوم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کے نبی کی گستاخی کرتے ہو، جو نبی کے غلاموں کے لیے قطار اندر قطار کر جاتے ہیں، آقا کے لیے کتنا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بہرحال نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. ہمیں ہدایت، ایمان کی دولت، نعمت، عزت، عصمت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ملی ہے. اس لیے نبی کا تحفظ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نبی کا، اصحاب نبی کا، ازواج نبی کا، بنات نبی کا تحفظ کیجئے. اور یہ اسمبلی کے میدان میں آئیے کہ ایک شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر. کتوں بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ. حالات بدلنے والے ہیں، جو کاٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ڈلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے اب شعلوں کی ادائیں پہنی ہیں. یہ چار کپس سجادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں. آخر دعوانا